بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وعلی محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 773 ہے، 773۔ علیکم السلام۔ المراد بالمسکین الذی هو مصرف الکفارۃ هو الفقیر الذی یستحق الزکاۃ۔ کفارہ کے احکام میں اب یہ بحث ہے کہ کفارہ میں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو اس میں مسکین سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ مسکین جو کہ کفارہ کا مصرف ہوتا ہے، اس سے مراد هو الفقیر، فقیر مراد ہے۔ کون سا فقیر؟ الذی یستحق الزکاۃ، کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ اچھا، فقیر کی شرعی تعریف کیا ہے کہ هو من لا یملک مؤونۃ سنتہ فعلا ولا قوتا، کہ جو اپنے سال کے اخراجات کا مالک نہ ہو، نہ ہی فعلا اور نہ ہی قوتا۔ فعلا کیا مطلب؟ کہ بالفعل اس کے پاس پورے سال کا پیسہ نہ ہو۔ جیسے فرض کریں کہ ایک مہینے کا خرچہ اس کا 50,000 ہے، تو سال کا 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو اب اس کے ہاتھ میں اگر 6 لاکھ روپیہ ہے تو کہا جائے گا کہ یہ فقیر نہیں ہے، اور اگر 6 لاکھ نہیں ہے تو اسے کیا کہا جائے گا کہ یہ جو ہے فقیر ہے۔ لیکن ساتھ دوسری قید بھی کیا ہے کہ ولا قوتاً، کہ فعلاً تو چلو 6 لاکھ ابھی اس کا نہیں ہے، سال کا جو خرچہ بنتا ہے، لیکن قوتاً بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ قوتاً کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ایسی نوکری یا کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے کہ جس سے اس کا پورے سال کا خرچہ نکلتا رہے گا۔ یعنی فی الحال یہ بندہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو فقط 1 لاکھ روپے ہے، جبکہ میرے سال کا خرچہ جو ہے وہ 6 لاکھ ہے، یا میرے پاس ابھی فقط کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہر مہینے کیا مجھے تنخواہ ملتی رہے گی، یا میں کاروبار کر رہا ہوں تو اس سے نظام چلتا رہے گا۔ تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ بالفعل تو اس کے پاس پورے سال کا خرچہ نہیں ہے، لیکن قوتاً ہے، یعنی ایسی نوکری اور ایسی جاب ہے کہ جہاں سے اسے کیا پیسہ ملتا رہے گا۔ تو فقیر پھر کیسے کہیں گے؟ کہ جس کے پاس قوتاً بھی کچھ نہ ہو اور بالفعل بھی کچھ نہ ہو، یعنی بالفعل تو ہے نہیں اور قوتاً کوئی ایسی نوکری نہیں ہے اس کے پاس، یا ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جس سے اس کے پورا سال کا خرچہ جو ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق چل رہا ہو۔ وہ ہر مہینہ کیا رہتا ہے؟ مقروض ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر مہینہ جس کو قرض سے پورا کرنا پڑتا ہے نظام، یا جو ہے وہ پیٹ کے اوپر کیا ہے بہت زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے، اور بعض کا تو کھانا ایک ٹائم کا چھوڑنا پڑتا ہے، یا دال کا سیزن بہت زیادہ رکھنا پڑتا ہے، تو اس بندے کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ فقیر ہے، کیونکہ اس کے سال کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور یہ اپنے اوپر کیا کر رہا ہے؟ مشکل سے کیا حالات کو گزار رہا ہے، یا مقروض ہو جاتا ہے۔ مقروض نہ بھی ہو تو حالات بڑے کیا مشکل ہو جاتے ہیں۔ ایک سال بعض کتنے جو ہیں ویسے پاکستان بالقوہ استطاعت رکھتے ہیں، لیکن جس طرح نوکری نہیں ملتی لوگوں کو۔ نہیں، بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ نوکری ہو اس کے پاس۔ ہاں، جس کے پاس نوکری نہیں مل رہی تو وہ فقیر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا مستری ہے، اچھا میکینک ہے، تو اسے بالقوہ کب کہیں گے خرچہ ہے؟ کہ جب نوکری مل رہی ہو، کام مل رہا ہو۔ اگر کام ہی نہیں مل رہا تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ بالقوہ بھی نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، بالقوہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحت اور اس کے پاس صلاحیت ہو۔ بالقوہ کا یہ مطلب کوئی ایسی جاب ہو، ایسی وسیلہ ہو کہ جس سے پیسہ آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، 1 سال کا نہ آتا ہو، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن منتھلی اتنا آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تو یہ پہلی جو ہے فقیر کی تعریف ہو جائے گی۔ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِسْلَامُ بَالْإِيمَانُ وَالْعَهْوَةِ وُجُوبًا، اور اس فقیر میں شرط مسلمان ہونا تو فتویٰ کی بنیاد پہ ہے، اور جو مومن ہونا ہے یعنی شیعہ اثنا عشری ہونا ہے وہ کہ احتیاط واجب کے طور پہ ہے۔ وَلَكِنْ يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى الضُّعَفَاءِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوِلَایَةِ عَدَى النُّصَابِ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمُؤْمِنَ، لیکن اگر مومن اسے نہیں ملتا مستحق، ٹھیک ہے، کوئی اسے مومن مستحق نہیں مل رہا، جو مل رہے ہیں وہ غیر مومن ہیں، تو پھر ان میں سے جو ناسبی ہیں ان کو تو نہیں دے سکتا، کہ وہ تو اصلا مسلمان ہوتے نہیں ہیں، کافر کہلاتے ہیں۔ یعنی ناسبی کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو بغض اہل بیت کا اظہار کرتے ہوں۔ تو باقی جو رہ گئے جو مومن نہیں ہیں ان میں سے دیکھے گا کہ اگر وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اہل تحقیق ہیں
تو پھر تو ان کو نہیں دے سکتا. لیکن اگر وہ اہل تحقیق نہیں ہے، ضعفاء ہیں، عوام ہیں، ٹھیک ہے، خواتین ہوں گئی، معذور ٹائپ لوگ ہو گئے، لیکن شیعہ کیا ہے، نہیں ہے، تو پھر کیا ہے ان کو وہ دے سکتا ہے. یعنی یجوز دفعہ، یہ کفارہ دینا جائز ہے، الی الضعفاء، ان کمزور لوگوں کی طرف. کمزوری سے کیا مراد ہے؟ جسمانی طور پہ نہیں، علمی طور پہ، یعنی علمی طور پہ اور شعور کے اعتبار سے جو کمزور لوگ ہیں، من غیر اہل ولایت، اہل ولایت سے ہٹ کے. اہل ولایت سے مراد کیا ہے؟ شیعہ اثنا عشری ہیں. عدن نصاب، ناسبیوں کے علاوہ ان کو دینا جائز ہے، لیکن اذا، یہ شرط ہے. شرط کیا ہے کہ اذا لم یجد المؤمنہ، کہ جب اسے مومن کیا نہ ملے. اگر مومن مل رہا ہو، وہ بھی فقیر ہو اور غیر مومن بھی فقیر ہو، تو پھر مومن کو کیا کریں گے؟ مقدم کریں گے. تو یہ فقہ کا مسئلہ ہے. زکوٰۃ فطر میں بھی چلتا ہے، خمس میں بھی کیا ہے، سہم سادات میں یہی قانون چلتا ہے. اور کیا ہے کہ زکوٰۃ خمس و کفارہ کے بھی ہم بحث پڑھ رہے ہیں، کفارہ میں کیا یہ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ جو واجب صدقے ہوتے ہیں اس میں یہ قانون چلتا ہے. تو اگر مومن اور غیر مومن دونوں ہیں تو مومن کو کیا کریں گے؟ مقدم کریں گے. تو اب اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اگر مومن اور غیر مومن ہیں تو آپ کس کو دیں جی؟ غیر مومنین کو دیں، تاکہ وہ جی محبت زیادہ بڑھے، ان کو قریب کریں، دوسروں کو دینا چاہیے. یوں اپنے جو ہے وہ ذہنی قیاس بنا کے فٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ فقہ کا واضح مسئلہ ہے، جو واضح اور صریح روایات سے کہہ لیا گیا ہے کہ مومن کے ہوتے ہوئے جو واجب ہے نا، واجب جو ہوتے ہیں زکوٰۃ واجب، کفارہ، یہ آپ نہیں دے سکتے غیر مومن کو. اچھا جی. ولا یجوز، تیسرا آپشن کہ ولا یجوز دفع الی واجب نفقہ، وہ فقیر کے جو انسان کے لیے واجب و نفقہ ہے اس کو بھی کیا نہیں دے سکتے. کل والدین، جیسے کہ والدین کیا ہے، واجب و نفقہ میں ہوتے ہیں، اور اولاد کیا واجب و نفقہ میں ہوتی ہے. تو انسان اپنے والدین کو اور اپنے ہی کفارے کیا ہے اپنے اولاد کو دے دے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وہ زوجۃ دائمہ، اور اس کی بیوی ہے زوجہ دائمہ ہے، وہ کیا ہے جی فقیرہ ہے، اس کو یہ اخراجات پورے نہیں دے پا رہا تو یہ اپنے کفارے اسے دے دے، یہ نہیں ہو سکتا. دون المنقطع، لیکن جو منقطع بیوی ہوتی ہے عقد متع والی، اس کا چونکہ نفقہ واجب نہیں ہوتا، وہ واجب و نفقہ نہیں کہلاتی، تو اس کو وہ کیا ہے دے سکتا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ عقد نکاح کا یہ کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا کہ اس کے خرچے جو ہے وہ زکوٰۃ اور کفاروں سے کیا ہے ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ یعنی مستحق ہو، بشرط کہ. وَيَجُوزُ دَفْعُ إِلَىٰ سَائِرِ الْأَقَارِبِ، اور اس کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں، یعنی اولاد اور والدین ساتھ کے باقی تر کیا کیا بچیں گے؟ بھائی ہو جائیں گے، بھائیوں کو دے سکتا ہے، بہنوں کو دے سکتا ہے. یعنی بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میں اپنی بہن کو جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ دینا چاہتا ہوں، یا جو ہے وہ کفارہ دینا چاہتا ہوں، بہن کی اولاد کو، بھائی کی اولاد کو، تو وہ دے سکتے ہیں، چاچوں کو دے سکتے ہیں، کیونکہ واجب و نفقہ میں نہیں آتے. واجب و نفقہ کا قانون کیا تھا؟ عمود، اوپر اور نیچے، اوپر والدین اور نیچے کیا؟ اولاد اولاد اولاد، یوں کر کے نظام چلتا. جو سائیڈوں والے ہوتے ہیں، بھائی، چچے، ماموں، خالائیں، وہ واجب و نفقہ میں نہیں آتے. نہیں، وہ بتانا ضروری نہیں ہوتا. ہاں، فقط نیت آپ کی یہی ہو تو کافی. بلکہ وہ کچھ روایات میں ہے کہ یہ افضل ہے کہ اسے نہ بتائیں جب اس سے دل داری کا ہو. وَيَجُوزُ دَفْعُ إِلَىٰ سَائِرِ الْأَقَارِبِ، دیگر جو رشتہ دار ہیں یعنی واجب و نفقہ کے علاوہ ان کو دینا جائز ہوتا ہے. بل لعلہ افضل، بلکہ شاید جو ہے وہ انہیں دینا زیادہ کیا ہو؟ افضل ہو. یعنی ایک رشتہ دار ہیں آپ کے، وہ بھی فقیر ہیں، رشتہ داروں کے علاوہ باقی جو پڑوسی ہیں یا کوئی دور کے لوگ کیا ہیں فقیر ہیں، تو افضل پھر کیا ہے شاید کہ اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کو کیا کیا جائے؟ مقدم کیا جائے. وَإِذَا كَانَ لِلْفَقِيرِ عَيَالٌ فُقَرَاءٌ، اچھا ایک فقیر ہے، اس کے اپنے بال بچے بھی ہیں اور وہ بھی کیا فقراء ہیں، تو جاز اعطاؤہ بعددہم، اب اس ایک فقیر کو جتنی اس کے بال بچے ہیں ان کی تعداد کے مطابق دینا کب جائز ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جاز اعطاؤہ، اس فقیر کو دیں، بعددہم، بعدد عیال، کہ جو اس کے اہل و عیال ہیں ان کے عدد کے برابر دے سکتے ہیں. لیکن کب؟ اذا کان ولیا علیہم، یا تو وہ فقیر ان کے اوپر کیا ولی ہو. ولی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس کی اولاد ہو. اہل و عیال میں کیا ہے؟ اس کی بیوی نہیں ہے گی، اولاد ہے گی. اور اولاد بھی کون سی؟ جو کیا کہتے ہیں صغیر، چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹی اولاد کے اوپر کیا یہ ولی ہوتا ہے. او وکیل عنہ فی القبض، یا اگر جو ہے وہ اہل و عیال ہیں تو یہ ان کی طرف سے وکیل ہیں. یعنی اہل و عیال نے کیا ہوا کہ بھئی ہمارے جو بھی تمہیں
فطرہ ملے ہمارا، تم کیا لے لینا ہماری طرف سے، وکیل کیا انہیں بنایا ہوا ہے۔ فَإِذَا قَبَضَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَانَ مِلْكًا لَهُمْ، پس جب یہ فقیر قبض کرے گا من ذالک، ان کفاروں میں سے جو ان کے عدد کے برابر اسے مل رہے ہیں، کوئی چیز قبض کرے گا تو کان ملکن لہم، تو یہ چیز کیا ہے اس فقیر کی ملک میں نہیں جائے گی، بلکہ ملکن لہم اس کے اہل و عیال کے کیا ملک میں جائے گی۔ یہ تو فقط بطور ولیک اور وکیل کے قبض کر رہے ہیں، اصل مال تو کیا ان کی ملک میں جا رہا ہے۔ اور ولا یجوز التصرف فیہ، چونکہ یہ مالک نہیں ہے تو لہٰذا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو اس نے اہل و عیال کے لیے کفارے لیے ہیں ان میں یہ کیا کرے، تصرف کرے۔ الا باذنہم، مگر یہ کہ ان سے اجازت لے لے، کب؟ اذا کانوا کبارا، کہ جب وہ بڑے ہوں، بڑے ہوں گے تو یہ ان کی طرف سے وکیل ہوگا، تو ان سے اجازت لے لے کہ آپ کا حصہ میں نے لے لیا ہے اور میں تصرف کرنا چاہتا ہوں، تو ان سے وہ کیا لے لے، اجازت لے لے۔ ہاں اپنا حصہ تو نہیں لیا نا، ان کا حصہ لیا نا، ایک فقیر ہے اور اس نے دوسروں کا حصہ لیا ہوا ہے، تو دوسروں کے حصے میں یہ فقیر تو تصرف نہیں کر سکتا نا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی موضوع مسئلہ یہی ہے نا کہ فقیر کے اہل و عیال ہیں، تو فقیر کو آپ دے رہے ہیں عدد عیال کے برابر، جتنے اس کے عدد ہیں ان سب کا کیا حصہ اسے دے رہے ہیں۔ وہ انکان صغارن، اور اگر یہ بچے ہیں یعنی کہ جو اہل و عیال ہیں وہ صغار ہیں، چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، تو صرفہ فی مصالحہم، تو چونکہ یہ اس کا پھر ولی ہو گیا، کہ بچوں کی طرف سے وکیل تو نہیں ہوتا، ولی ہو گیا، تو یہ پھر کیا ہے، صرف کرے گا اس مال کو فی مصالحہم، ان بچوں کے کیا ہے مصلحت میں، کسائر اموالہم، جیسے کہ ان بچوں کے دیگر اموال ہیں، ان کو کوئی عیدی دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، تو یہ ولی کیا کرتا ہے، وہ پیسے ان سے لے لیتا ہے اور ان کے مصلحت میں کیا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ تو یہی مسئلہ اس دن میں عرض کر رہا تھا کہ جب مستحق نہیں ملتا تو پھر اس کا آخری حل کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بچے غریب ہیں، ایک خاندان غریب ہے فرض کریں، تو والد جو ہے وہ اس کے نماز کے پابند نہیں ہیں، نابالغ بچے ان کے ہیں جن کے اخراجات زیادہ ہیں، تو آپ اس کے والد کو دیتے ہیں نابالغ بچوں کا حصہ، تو والد کیا کرتا ہے، نابالغ بچوں کے ولی ہونے کے اعتبار سے قبض کرتا ہے۔ اب وہ اپنے اوپر تصرف تو نہیں کر سکتا، پیسے کو اپنے اوپر نہیں لگا سکتا کیونکہ وہ بچوں کا ہے، تو وہ پھر بچوں کی مصلحت میں کیا خرچ کرے گا، انہیں جو کھانا وغیرہ جو پکے گا، سودا سادا لائے گا، وہ بچوں کے لیے کیا ہے، ہوگا۔ وزوجۃ الفقیر اذا کان زوجها باذلا نفقۃ، اب ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ خواتین کیا ہے، وہ چاہ رہی ہیں کہ کفارہ لیں یا زکوٰۃ فطرہ لیں، اور ان کا شوہر بھی موجود ہے، شوہر بھی کیا ہے، فقیر ہے، وہ خود خاتون بھی کیا ہے، فقیر ہے یا فقیر نہیں ہے، یہ پھر طے ہوگا کہ شوہر چلیں فقیر تو ہے لیکن کیا وہ اس کے اخراجات پورے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ بعض کہتے ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں نا، خود بیچارے فقیر ہوتے ہیں لیکن بیوی کا کیا ہے، سارا نظام پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر تو یہ وہ والا فقیر شوہر ہے کہ جو اپنی بیوی کا نفقہ پورا کر رہے، ٹھیک ہے، اسے حیثیت کے مطابق گھر بھی دیا ہوا ہے، کھانا پینا بھی اس کا قرضہ لے کے جس طریقے سے وہ پورا کر دیتا ہے، قرضہ بھی اسے لینا پڑے، نظام چلا لیتے ہیں، یعنی گھر کا سرپرست ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ خود مقروض ہو جاتا ہے لیکن بیوی بچوں کا کیا نظام چلاتا ہے سارا۔ تو اگر یہ صورتحال ہے کہ وہ خاتون مانگنے آئی ہے کہ بھئی آپ ہمیں جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ سے حصہ دے دیں کیونکہ ہم فقیر ہیں، اور آپ نے جب پتہ کیا تو وہ تو فقیر ہے ہی نہیں، شوہر مقروض ہو رہا ہے، شوہر قرضے وغیرہ لے کے سارے ان کا 3 ٹائم کا کھانا پورا کر رہا ہے، بجلی کے بل، فیسیں وغیرہ ساری چیزیں ہو کے کر رہے، فقیر شوہر ہے اور لینے کون آ رہی ہے، بیوی لینے آ رہی ہے، تو کیا اس کی بیوی کو دے سکتے ہیں؟ بیوی کیا کہتی ہے، جی میں زوجۃ الفقیر ہوں، فقیر کی بیوی ہوں، تو زوجۃ الفقیر بھی کیا فقیر ہوتی ہے ہر صورت میں؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ زوجۃ الفقیر اذا کان زوجها باذلا لنفقتها، جب اس کا جو شوہر ہے باذلا، وہ عطا کر رہا ہو، بذل کر رہا ہو، خرچ کر رہا ہو، لنفقتها، اس کا خرچہ، علی النحو المتعارف، جو اس کا متعارف طریقے سے خرچہ بنتا ہے، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جس طرح کا خرچہ بنتا ہے وہ اس کا پورا دے رہا ہے، تو پھر لا تکون فقیرتن، زوجۃ الفقیر ہو کہ یہ فقیرہ کیا ہے، نہیں کہلائے گی، تو اسے پھر کیا ہے، فقیرہ نہیں کہا جائے گا۔ ولا یجوز اعطاؤها من الکفارہ، اور اسے کفارہ سے عطا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ حتی اذا کانت محتاجۃ الی نفقۃ، حتیٰ کہ یہ ایسے نفقے کی طرف محتاج ہے کہ غیر لازمۃ، کہ جو شوہر کے اوپر دینا کیا لازم نہیں ہوتا، وہ کیا ہے، بن وفاء دین، فرض کریں کہ اس نے اپنے کوئی قرضے اتارنے ہیں، بیوی کے اپنے کوئی قرضے ہیں وہ اس نے اتارنے ہیں،
یا وہ نحوی یا اس طرح کے اور کچھ اس نے خرچے اپنے کیے ہوئے ہیں، وہ اس نے کیا کرنا چاہ رہی ہے جو شوہر کے اوپر کیا ہے لازم نہیں ہوتے دینا، تو شوہر واجب نفقے پورے کر رہا ہے، یہ باقی نفقوں کے لیے کیا ہے پیسہ لے رہی ہے، تو پھر باقی جو نفقے اس کے ہیں، قرضہ اتارنا ہے اس نے اپنا، یا کوئی اور خرچے کرنے ہیں، تو اس کے لیے بھی کیا ایسے کفارہ نہیں دے سکتے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ بھی اور سہم زکوٰۃ بھی کیا ہے نہیں دے سکتے۔ سہم امام میں کچھ گنجائش نکلتی ہے اگر وہ فقی اجازت دے، اگر نہیں نکلتے۔ لا یشترط فی المسکین، یہ جو مسکین ابھی ہم نے بتایا کہ فقیر ہوتا ہے، الذی هو مصرف الکفارہ، جو کفارہ کا مصرف ہے، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ العدالت ہو، کہ یہ عادل بھی ہو، ٹھیک ہے۔ عادل کی وہی تعریف ہے جو پہلی جلد میں کی تھی کہ واجبات کا پابند اور محرمات سے بچنے والا، اور جیسے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے واپس آنے والا۔ تو عدالت کیا شرط نہیں ہے، نام الحوۃ اللزوم، لیکن احتیاط لازم کیا رہتی ہے کہ عدم دفعہ، کہ یہ کفارہ نہیں دے سکتے لتارک الصلاۃ، جو نماز کو چھوڑنے والے، اور تارک الصلاۃ کا عنوان کس کے اوپر صد کرتا ہے کہ جو پکی نماز ہی نہ پڑھتا ہو، جسے ہم معاشرے میں کیا کہتے ہیں، بے نمازی انسان۔ اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی فجر کی چھوڑ دی، کسی دن پڑھ لی، یوں کر کے، ٹھیک ہے، تو وہ بے نمازی نہیں کہلاتے، انہیں معاشرے میں بے نمازی نہیں کہا جاتا، یہ کہا جاتا ہے نماز میں سستی کرنے والے ہیں، پوری نہیں پڑھنے والے، مگر بے نمازی اور تارک الصلاۃ کیا انہیں نہیں کہہ سکتے، تو ان کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن تارک الصلاۃ کو کیا نہیں دے سکتے۔ ولا لشارب الخمر، اور شارب الخمر کو بھی کیا نہیں دے سکتے، جو شراب پینے والا ہے۔ اور ولا للمتجاہر بالفسق، جو گناہ کا کھلا کھلا کیا ارتکاب کرنے والا ہے۔ فرض کریں کہ گالی گلوچ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، وہ سر عام کیا گالیاں دیتا ہے نمازی پکا پکا، ٹھیک ہے، شراب بھی کیا نہیں پیتا، لیکن گناہ اور غیبت میں آ جائیں تو وہ جناب علی کھلا ہے، اس میں کیا کوئی ایشوز کو نہیں ہے، گانے وغیرہ سر عام سنتا ہے، فرض کریں داڑھی شیو کراتا ہے، یہ چیزوں کی، تو متجاہر بالفسق کو بھی کیا نہیں دے سکتے، اگرچہ گناہ کرتا ہے، فرض کریں آپ کو پتہ ہے گانے گھر میں سنتا ہے، سر عام نہیں سنتا، پھر دے سکتے ہیں اگر وہ کیا ہے وہ ادھر سے نمازی ہے، عادل نہیں ہے یعنی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن کفارہ دے سکتے ہیں کیونکہ متجاہر بالفسق نہیں ہے، سر عام گناہ نہیں کر رہا۔ وفی جواز اعطاء کفارت غیر الہاشمی الہاشمی قولان، کیا غیر ہاشمی یعنی غیر سید کفارہ سید کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اس میں فقہا کا اختلاف ہے اور دو قول ہیں، اور صحیح سیسانی کے مطابق الصحیح هو الجواز، صحیح یہ ہے کہ کفارہ میں یہ قانون نہیں چلتا جو زکوٰۃ میں چلتا ہے، کفارہ جو ہے وہ غیر سید کا ہو تو وہ بھی کیا سید کو دے سکتے ہیں، جس طرح فدیہ ماہ رمضان کا دے سکتے ہیں، فدیہ بھی کفارہ کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، فدیہ بھی دے سکتے ہیں، فقط جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فطرہ ہو گئی، اور جو گندم کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ جو ہے وہ غیر سید کو نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں واجبات وہ ساری دے سکتے ہیں، اس میں کفارے آ جاتے ہیں، فدیہ آ جاتے ہیں، ہاں واجب صدقہ جو زکوٰۃ جسے ہم کہتے ہیں، اور کون سا واجب صدقہ ہوتا ہے، نظر والا، ٹھیک ہے، نظر والے اس میں شامل، نظر والا بھی ہو تو وہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے اندر یہ قانون ہے، زکوٰۃ کے اندر اور خمس کے اندر بھی نہیں ہے، وہ بھی ایسے ہے، خمس میں تو ہے ہی نہیں، خمس غیر سید خمس نکالتے ہیں تو سادات لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فقط یعنی ایک ہی ہے زکوٰۃ واجب، جو ہے زکوٰۃ واجب سے کیا مراد ہے، یہی جو گندم وغیرہ کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور ماہ رمضان جو فطرہ کی نکالی جاتی ہے، باقی نہیں ہے اس میں سے۔ یعتبر فی الکسوہ، ابھی ایک اور بحث رہ گئی تھی لباس دینے والی، کہ وہ کسوہ لباس دینا، کپڑا پہنانا، کہ التی یتخیر بینہا، کہ جس کسوہ کے درمیان، اور بین العتق والاطعام، اور عتق اور اطعام کے درمیان کیا اختیار ہوتا تھا، کہاں پہ، فی کفارت الیمین، یمین کے کفارہ میں، ٹھیک ہے، یمین کے کفارہ میں کیا تھا، غلام آزاد کریں، اگر وہ ممکن نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا کپڑا پہنائیں، اگر یہ دونوں ممکن نہیں ہے تو پھر کس کی طرف جاتے تھے، 3 روزے کی طرف۔ یمین کے حکم میں کیا تھی، نظر بھی تھی، اس میں کیا یہی تھی، ٹھیک ہے، تو قسم یعنی توڑنے کے احکام اور نظر توڑنے کے احکام میں یہ کپڑا دینے کا بھی کیا ایک آپشن ہے 10 فقراء کو۔ تو اس کپڑے میں کیا شرط ہوتی ہے کہ کون سا کپڑا دینا ہے، کتنے جوڑے دینے ہیں، کیا سسٹم ہے، تو یعتبر فی الکسوۃ ان تعد لباسا عرفا، یوں ہو جائے گا پورا جملہ، کہ اس میں کیا شرط رہتی ہے کہ وہ عرف کے مطابق ان تعد لباسا، اسے لباس کیا شمار کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ لباس اور ثوب میں کیا فرق ہے، لباس سلا ہوا ہوتا ہے،
جسے پہنا جاتا ہے، اور ثوب کیا ہے؟ وہ انسلا جو کپڑا ہوتا ہے۔ ثوب المخیط جب کہیں گے سلا ہوا کپڑا تو اسے کیا کہا جائے گا؟ لباس کہا جائے گا۔ تو یعنی کیا مطلب؟ جو کپڑا دینا ہے وہ سلا سلایا دینا ہے کہ جس سے کیا پہنا جا سکتے، سلا ہوا کیا کپڑا دینا ہے؟ لباس۔ اچھا، نیا دینا ہے یا پرانا؟ کہتے ہیں من غیر فرق بین الجدید وغیرہ، چاہے یہ جدید نیا ہو یا کیا ہے جدید نہ ہو، یہ کیا ہے اس میں فرق نہیں ہے۔ شرط کیا ہے کہ ما لم یکن منخرقا، کہ جب تک یہ پھٹا ہوا نہ ہو، یا او منسحقا و بالین، منسحق کہتے ہیں کپڑے کا بوسیدہ ہونا، اور بالی کسے کہتے ہیں؟ پرانا اور گلا ہوا ہونا، ایک ہی معنی ہے تقریباً۔ یعنی جب تک کپڑا بوسیدہ نہ ہو اور بہت پرانا اور گلا ہوا نہ ہو کہ بحیث ہو ینخارے کو کہ وہ پھٹ جائے گا، بعد فترت قصیرت، یعنی کچھ ہی دن پہنیں گے تو تھوڑی دنوں کے بعد استعمال کے، بعد فترت قصیرت من الاستعمال، استعمال کے تھوڑی سی عرصے کے بعد وہ فوراً کیا پھٹ جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کپڑا اچھی کوالٹی میں ہے تو وہ اگر یوز بھی ہے، استعمال شدہ ہے، تو پھر کیا اسے دے سکتے ہیں، لیکن اگر اچھی کوالٹی میں نہیں ہے پھر تو ظاہری بات ہے استعمال شدہ دیں گے تو وہ تو پرانا ہو چکا ہوگا، وہ تو اب اس کے بعد ہفتہ 2 ہفتے یا مہینہ چلے گا پھٹ جائے گا، تو وہ کیا نہیں دے سکتے۔ اچھا جی، تو یہ لباس ہونا چاہیے، کم از کم لباس، اسے کہا جائے کہ جی اس نے لباس دیا، پہننے والا دیا ہے۔ اس میں قمیض ہو سکتی ہے، فقط کیا شلوار ہو سکتی ہے، جیکٹ ہو سکتی ہے، یہ چیزیں کیا آ سکتی ہیں جسے کیا لباس کہا جاتا ہے باقاعدہ۔ ابا آ سکتی ہے، قبا آ سکتی ہے، تیداشہ آ سکتا ہے۔ لیکن فلا یکتفا بالعمامت، فقط امامے کا کپڑا دے دیں، امامہ ہی نہیں دے دیں، اس کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے۔ والقلنس، و ٹوپی دے دیں، والحذاء، جوتے دے دیں، خف کیا ہے موزہ دے دیں، چمڑے کا جو بنا ہوتا ہے خف، جورب کیا ہے جرابوں کے جوڑے دے دیں، کیونکہ ہے تو کپڑا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کیا اکتفا نہیں کر سکتے۔ تو اس کے علاوہ باقی چیزیں کیا بچتی ہیں؟ باقی وہی بچ جاتے ہیں کہ جیکٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، جرسی ہو گئی، قمیص ہو گئی، یہ چیزیں کیا دے سکتے ہیں۔ والکسوۃ لکل فقیر ثوب وجوبا و ثوبان استحبابا، ہر فقیر میں کسوہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اسے ایک کپڑا دے رہے ہیں تو یہ واجب ہوتا ہے ایک لباس دینا، اور اگر 2 دے رہے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مستحب ہوتا ہے۔ بل ہما، بلکہ یہ جو 2 کپڑے دینا ہے مال قدرت، اگر ایک بندے کے پاس قدرت ہے 2 دینے کی تو یہ احتیاط مستحب بھی ہے کہ احتیاطاً وہ کیا دے؟ 2 دے، مستحب احتیاط ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِيهَا الْعَدَدُ كَالْإِطْعَامِ، اس کسوہ میں، کپڑے پہنانے میں جو پہنانے ہیں غریبوں کو، اس میں اس کے عدد میں وَيُعْتَبَرُ فِيهَا الْعَدَدُ، اس میں بھی تعداد شرط ہے، جیسا کہ کھانا کھلانے میں کیا تعداد شرط تھی کہ اگر 10 فقیر ہیں تو پھر ہر فقیر کو ایک دیں گے، 10 پھر کیا کپڑے ہونے چاہیے آپ کے پاس۔ فَلَوْ قَرَّرَ عَلَى وَاحِدٍ، اگر ایک ہی بندے کے اوپر تکرار کرتا ہے، یعنی بیان کساہ 10 مرات، یعنی اس نے اس کو کپڑا پہنایا 10 دفعہ، ٹھیک ہے، ہر مہینے کیا اسے ایک جوڑا دے رہا ہے، 10 دفعہ ہو گیا ایک ہی بندہ، تو لم تحسب له الا واحدۃ، تو یہ اس کے لیے شمار نہیں ہوگا یہ بندہ مگر کیا ہے ایک ہی شمار ہوگا، اس کو چاہیے تھے 10 بندے تو اب یہ اس کے لیے کیا ہے فقط ایک ہی شمار ہوگا۔ ولا فرق فی المکسوب، یہاں پہ جس بندے کو کپڑا پہنایا جا رہا ہے، مکسوب اس میں مفعول، جس کو کپڑا پہنایا جا رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ صغیر ہو، نابالغ ہو یا کبیر ہو۔ وہ اطعام کی جو پہلی قسم تھی اشباع، اس میں فرق رکھا تھا، جب کھانا پیٹ بھر کے کھلانا ہوتا ہے، اگر نابالغ ہے تو پھر 2 کو کیا 1 کے برابر کریں گے، لیکن یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر چھوٹے بچے کو بھی کپڑا دے رہے ہیں تو وہ ایک ہی رہے گا، وہ ایک عدد پورا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مذکر اور مؤنث میں فرق نہیں ہے، خاتون کو کپڑا دے رہے ہیں یا مرد کو دے رہے ہیں، اس میں کیا کوئی فرق نہیں رہے گا۔ نام فی الاکتفاء بکسوۃ صغیر جدا، لیکن بہت ہی چھوٹا بچہ ہے اور اس سے کپڑا دینے پہنانے کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، جیسے ابن شہرن او شہرن، 1 یا 2 مہینے کا بچہ ہے، اس کو جو ہے وہ کپڑا دے رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ اشکال ہوگا، یعنی یہ کافی احتیاط واجب کے طور پہ نہیں ہوگا، کم از کم 5-6 مہینے کا بچہ ہو، سال کا ہو تو اس کو کہہ دیں۔ فلا یترک مراعاۃ مقتضی الاحتیاط فیہ، پس اس میں جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کو کیا ترک نہ کیا جائے۔ وَيُعْتَبَرُ فِي الثَّوْبِ كَوْنُهُ مَخِيطًا، چونکہ ہم نے کہا کہ عرف میں لباس کیا ہے اور لباس کہتے ہی اسے ہیں جو سلا ہوا ہو،
لہٰذا اس کی پھر وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم صوب کہہ رہے ہیں کہ ایک صوب دیں 2 صوب، اس صوب میں کیا معتبر ہوتا ہے کہ کونو مخیطن، کہ وہ سلا ہوا ہو، یا ما بحکم جو سلے ہونے کے حکم میں ہوتا ہے، فرض کریں اسے سلا ہوا آپ نہیں کہتے، ملبد ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے، ملبد کیا ہے کہ وہ چپکایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپس میں، یعنی یہ خصوصاً جو ہے وہ بالوں کے اور اون کے جو کپڑے بنائے جاتے تھے وہ بعض کا کوٹ اور جیکٹ بناتے ہیں اسے چپکاتے ہیں، یعنی گرم کر کے آپ سے کیا چپکایا جاتا ہے کسی طریقے سے، یا درمیان میں بٹن لگا کے پریس کر دیا جاتا ہے، تو باقاعدہ اسے سلا ہوا نہیں کہتے، لیکن یہ سلے ہونے کے حکم میں ہے، یعنی سلا ہونے کا مطلب کیا، مطلب کہ ملبد ہے، جی ملبد ہے یا منسوج ہے، منسوج کسے کہتے ہیں، بنا ہوا کپڑا، یعنی یہ جو وہ جرسیاں وغیرہ بناتی تھیں خواتین تو وہ اسے بنتی تھیں، یعنی 2 دھاگے ان کو آپس میں ملا کے جو ریشم کے دھاگے ہوتے تھے، باقی بننا اسے کہتے تھے، تو بننا ہو یا آپس میں چپکا کے جوڑا گیا ہو، یہ سارے کے سارا کیا ہے، ما بحکمی کہلاتا ہے، یعنی یہ مخیط کے حکم ہے، اسے کیا کہتے ہیں، سلا ہوئی کہتے ہیں، لفظ سلا ہوا نہ کہیں تو سلے ہونے کے حکم میں اسے کہتے ہیں۔ فلو سلم علیہ قماشن، قماش اب یہ ہو گیا غیر مخیط، قماش غیر مخیط یعنی انسلا کپڑا، اگر وہ اس کے حوالے کرتا ہے قماش ایسا کپڑا کہ غیر مخیط جو سلا ہوا نہیں ہے تو لم یکن مجزیاً، تو یہ پھر کافی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے، وہ طریقہ یہ والا ہے کہ نام لا باس بین یدفع اجرت الخیاطۃ معہ مع القماش، کہ وہ اسے قماش دے یعنی کپڑا دے غیر سلا ہوا، اور اس کے ساتھ کیا دے دے، اجرت بھی دے دے، پیسہ بھی دے دے، کس چیز کا، خیاطت کا، سلائی کے پیسے بھی دے دے اور کپڑا بھی دے دے، کیوں، لیخیطہ ثوبا، تاکہ وہ اس قماش کو کیا ہے، اپنے ثوب اور لباس کے طور پہ سلوا لے، اور سلوانے کے بعد کیا کرے، وَيَحْتَسِبَهُ عَلَى نَفْسِهِ کفارۃ، سلوانے کے بعد وہ اسے اپنے اوپر کیا ہے، کفارے کے طور پہ حساب کر لے اس کی طرف سے، ٹھیک ہے جی، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اب کفارے کے حساب کب ہوگا، جب وہ سل جائے گا، اور سلنے کے بعد جب یہ نیت کرے گا کہ اب اس بندے کی طرف سے میں اسے کیا کرتا ہوں، کفارے کے طور پہ اپنے لیے رکھ رہا ہوں، تو پھر یہ کفارہ ادا ہوگا۔ تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے، ولیکن لا بد من احراز، لیکن یہاں پہ پھر اس بات کا احراز کرنا، یقین حاصل کرنا ضروری ہے، کس بات کا، کہ قیام ہی بذالک، لا بد من احراز یعنی لا بد من احراز یعنی من حصول الیقین، یقین کا حاصل کرنا ضروری ہے، کس بات کا، کہ قیام ہی بذالک، کہ وہ بندہ کرے گا، بذالک یہ والے کام کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کپڑا لے کے اور سلائی لے کے پیسہ لے کے وہ آگے کسی کو بیچ دے، ٹھیک ہے، یہ کام ہی نہ کرے، کیونکہ ابھی یہ سارا نظام کس کا بن رہا ہے، وکالت کا سسٹم چل رہا ہے، ابھی یہ کفارہ ادا نہیں ہو رہا، اسے اس نے اپنی طرف سے وکیل بنایا کہ بھی تم میری طرف سے وکیل ہو، یہ کپڑے سلوا لو، سلوانے کے بعد چونکہ تم فقیر ہو تو پھر اب میری طرف سے کیا، خود ہی یہ رکھ لینا، یوں نظام چل رہا ہے۔ اچھا جی، ولا یجزی اعطاء لباس الرجال للنساء ولا العکس، یہ بھی کافی نہیں ہوتا کہ مردوں کو خواتین والے کپڑے دے دیں اور اس کا الٹ کر دیں، یعنی خواتین کو مردوں والے دے دیں، اور اسی طریقے سے ولا یجزی اعطاء لباس صغیر للکبیر، جو چھوٹے کا کپڑا ہے وہ بڑے کو دے دیں یا بڑے کا چھوٹے کو دے دیں، یہ بھی کیا کافی نہیں ہوتا۔ ولا فرق فی جنسی، کپڑے کی جنس کیا ہونی چاہیے، کون سی کیٹیگری کا ہونا چاہیے، کاٹن، ریشم، کون سا، کہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا جنس میں، کہ منصوفن، چاہے وہ اون کا بنا ہوا ہو، کوتن کپاس کا بنا ہوا ہو، کتان پٹسن کا بنا ہوا ہو، او حریرن یا ریشم کا ہو، او غیر، اس کے علاوہ اور بھی ہو۔ وفی الاجتزاء بالحریر المحض للرجال، مردوں کو کپڑا دے رہے ہیں اور اس کو کون سا کپڑا دے رہے ہیں، حریر محض کا، خالص ریشم کا، جو ان کے اوپر پہننا ہی حرام ہے، تو کیا اس کو کافی سمجھا جائے گا کہ ایک مرد کو جو ہے وہ خالص ریشم کا کپڑا دے رہے ہیں، کافی سمجھیں، کہتے ہیں اس کے کافی سمجھنے میں کیا اشکال ہے، فلا یترک مراعاۃ مقتضی الاحتیاط فیہ، بس اس میں جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کی رعایت کو ترک نہ کیا جائے، یعنی خالص ریشمی مردوں کو نہ دیا جائے، فقط خواتین کو دیا جائے۔ ولو تعذر تمام العدد، اگر جو ہے وہ اسے پورا عدد نہیں مل رہا، 10 کا عدد اسے چاہیے، ٹھیک ہے، 10 کا اسے عدد پورا نہیں مل رہا، 5-6 فقیر ملے ہیں، پورے نہیں مل رہے، تو کسل موجودہ، تو جو موجود ہوں گے ان کو وہ کپڑا پہنائے گا، وانتظر الباقیہ، اور وہ باقیوں کو کیا کرے گا، انتظار کرے گا۔ ولا یجزی التکرار علی الموجود، اور اس کے لیے مجزی نہیں ہے، کافی نہیں ہے کہ جو بندے موجود ہوں ان کے اوپر یہ کیا کرے جی، تکرار کرے، یہ اس کے لیے کیا ہے، جائز نہیں ہے، اوکے کہ باقی مل نہیں رہے لہذا آپ کیا ڈبل لے لو۔
اچھا جی، لا تجزی القیمت فی الکفارۃ، کفارہ کا یہ ہے مسئلہ ہے کہ اس میں آپ پیسہ نہیں دے سکتے، قیمت نہیں دے سکتے. لا فی الاطعام ولا فی الکسوۃ، نہ ہی جو اطعام ہوتا ہے کھانا کھلانا ہوتا ہے یا مطعم دینا ہوتا ہے، نہ ہی اس میں آپ پیسہ دے سکتے ہیں، یعنی کھانے کا نہ ہی پیسہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کپڑوں کا پیسہ دے سکتے ہیں. بل لا بد فی الاطعام، بلکہ اطعام میں ضروری ہوتا ہے کہ من بدل اطعام میں وہ اپنے طعام کو کیا خرچ کرنا ہے، وہ عطا کرنا ہے، چاہے اشبان کریں ان کا پیٹ بھریں، اور تملیکن یا کیا ہے ہر ایک کو ایک ایک مد دیتے جائیں 3 پاؤ. کمان لا بد فی الکسوۃ، جیسے کہ کپڑے میں کیا چیز ضروری ہوتی ہے کہ من بدلھا کہ اسے کپڑا دیں، تملیکن یعنی اس کی ملک میں دے دیں کہ یہ جی آپ کے لیے کیسے لوا کپڑا ہے. پیسے کی طرف نہیں جا سکتے. پیسے کی طرف جانے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی طرف سے وکیل بنائیں، انہیں کہیں کہ یہ پیسہ لے جائیں اور آپ جائیں اور بازار سے کیا ہے آٹا خرید لیں یا کیا ہے کپڑا خرید لیں، اور خریدنے کے بعد کیا ہے پھر ہماری طرف سے کیا اپنے لیے قبض کر لیں. یوں نظام چل سکتا ہے. نام لا باسا، اس میں حرج نہیں ہے کہ من یدفع القیمت علی المستحق، کہ وہ مستحق کی طرف کو قیمت دے دے، ویوکلہ، اور اسے وکیل بنائے. کس بات میں؟ کہ فی ان یشتری بہا، کہ وہ اس قیمت کے ذریعے سے خریدے، کیا خریدے؟ طعامن، کوئی طعام خریدے، آٹا وغیرہ چاول خریدے، او کسوتن، یا کیا خریدے جی کپڑا خریدے، وَيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ کفارۃ، اور خریدنے کے بعد اسے وہ لے لے اپنی طرف سے، اپنے لیے یعنی لے لے، کفارتاً بطور کفارہ کے لیے. یعنی لینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بِأَنْ يُمَلِّكَهُ لِنَفْسِهِ، کہ وہ کپڑا اپنی ملک میں لے لے، کہ وہ کے بعد یہ کپڑا میرا ہو گیا، خرید لیا اس کی طرف سے، خریدنے کے بعد اپنی ملک میں لے لے، یعنی اپنے آپ کو وہ ملک میں دے دے. وکالت عن المالک، مالک کی طرف سے، وہ کہے کہ مالک کی طرف سے وکیل بن کے یہ کپڑا کیا جی خود کو میں دے رہا ہوں. وَيَتَقَبَّلُ لِنَفْسِهِ أَصَالَةً، اور پھر خود کو قبول بھی کرے گا، یعنی مالک کی طرف سے دے گا اور کیونکہ لے بھی خود رہا ہے تو قبول کیا اپنی طرف سے کیا اصالتاً کرے گا، دے گا وکالتاً اور لے گا اصالتاً، کیونکہ دے رہا ہے کس کی طرف سے؟ اس کی طرف سے وکیل بن کے، اور لے رہا تو خود لے رہا ہے تو لے گا کیا اصالتاً. تو یعنی یہ اس کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کہ یہ جی میں اس کی طرف سے کیا ہے اپنے لیے لے رہا ہوں. ولیکن لا تبرأ ذمۃ الموکل، یہاں پہ جو جس نے اسے وکیل بنایا اس کی ذمہ داری اس وقت تک ادا نہیں ہوگی، الا ما قیام المستحق کے بما وکل فیہ، مگر یہ کہ وہ جو مستحق ہے فقیر ہے وہ قیام وہ انجام دے دے بما اس چیز کو کہ وکل فیہ جسے میں اسے کیا بنایا گیا تھا وکیل بنایا گیا تھا. فلا بد، پس ضروری ہے کہ میں نے احراز ذالک کہ اس بات کو احراز کیا جائے، یعنی اس بات کا یقین حاصل کیا جائے کہ اس نے واقعاً کیا یہ کام کر دیا ہے. اور اگر یقین اسے حاصل نہیں ہوتا تو پھر اس کا کفارہ کیا ادا نہیں ہوگا بلکہ اس کی گردن پہ کیا رہے گا باقی رہے گا. صلی اللہ علیہ محمد.